آج کی گفتگو کی آخری بات، اللہ کی یاد ہی اصل زندگی ہے۔ نمبر 1 آپ نے سنا کہ جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی یاد اس کے دل میں رچ بس گئی ہے، اس کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گی۔ دوسری بات، جس بندے کے دل میں اللہ کی یاد ہے اور وہ عبادتوں کے تسلسل کو رمضان کی طرح باقی کے 11 مہینوں میں بھی جاری و ساری رکھتا ہے تو یہ اللہ کی یاد والی زندگی ہوگی۔ لوگوں، جب مؤذن اذان کے لیے اذان دے کے پکارتا ہے، بہت سارے لوگ جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، جہاں پہ ہوتے ہیں، جس حال میں ہوتے ہیں، جو بھی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کی صدا سن کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے گھر مسجد کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، یہ اللہ کے بڑے چنیدہ لوگ ہیں۔ اور دوسری طرف ایسے بھی بدبخت ایسے معاشرے کے اندر موجود ہیں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اذان سن کے مسجد کی طرف آنا تو دور کی بات ہے، اذان کے وقت اگر کسی کی کال آئی ہے، کسی کا فون سن رہے ہیں، فون سنتے سنتے اگلے بندے کو یہ کہتے ہوئے سنائی دیں گے، یار تھوڑا اونچی بول، اذان ہو رہی ہے، آواز نہیں آ رہی۔ یہ جائے کہ اپنے مسلمان بھائی کو بھی کہیں، یار تھوڑا رک جاؤ، ہماری باتیں تو ختم ہونی نہیں ہیں۔ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا ایک بلانے والا اذان دے رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، جو کوئی اذان کے کلمات کو سنے، اپنے گھر میں، دکان میں، منڈی میں، بازار میں، جس حال میں بھی ہے، جیسے جیسے مؤذن کہتا ہے انہی الفاظ کو آہستہ آہستہ اپنی زبان سے ادا کرے، جتنا ثواب اللہ اذان دینے والے کے نصیب اور مقدر میں لکھتے ہیں، اذان کا جواب دینے والے کے نامہ اعمال میں بھی اللہ مؤذن جتنا ثواب لکھ دیتا ہے۔ لوگوں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن نہیں معلوم اس مالک کا نظام ہی کچھ اس طرح کا ہے۔ کبھی کبھی 100 سال تک گناہ کرنے والا ایک چھوٹا سا نیکی کا عمل کرتا ہے، اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی سالوں کی عبادت کسی ایک اللہ کے شعار کی، ایک اللہ رب رحمان کے نظام کی دجیاں بکھیرنے کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر دیتی ہیں، بھلے وہ اذان کا ہی معاملہ ہو، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اس کو خاموشی سے سننے کا ہی معاملہ ہو۔ خدا را جب اذان ہو تو خاموش ہو جائیں، جس حال میں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، پوری توجہ سے اذان کو سن لیں۔ ہو سکتا ہے اور یقیناً ہوگا جب غور سے سنیں گے، کوئی ایک بول میرے اور آپ کے سینے پہ اثر کرے گا جو مجھے اپنے کام کو چھوڑ کے اللہ کے گھر کی طرف آنے پہ مجبور کر دے گا۔ عبادتوں کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، اس سلسلے کو اب ختم نہیں ہونے دینا، باقی کے 11 مہینے بھی اسی طرح گزارنے ہیں۔ آخری بات، رمضان میں ہم نے اللہ رب رحمان کی یاد اصل زندگی ہے، اور اللہ کی یاد یہ ہے کہ تم اللہ رب رحمان کے بندوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے رب کو کبھی نہ بھولو، وہ اللہ تمہیں کبھی بھی نہیں بلائے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ میری پردہ پوشی کر دے، لوگوں کے عیبوں کو ٹٹولنا چھوڑ دو، لوگوں کے عیبوں کو چھپانا شروع کر دو۔ اگر چاہتے ہو میرا اللہ مجھے رزق کی فراوانی دے دے، لوگوں کے اوپر ہاتھ رکھنا شروع کر دیں۔ اگر چاہتے ہیں میرا اللہ مجھے معاف کر دے، لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ میرا اللہ میری خطاؤں کو برداشت کرے، تو لوگوں کی خطاؤں کو برداشت کرنا شروع کر دیں۔ اگر چاہتے ہیں رب میرے پہ رحم فرما دے، لوگوں پہ رحم شروع کر دیں۔ میں نہیں کہتا، یہ جتنے جملے میں نے بولے ہیں یہ احادیث کا مفہوم ہے۔ امام ذہبی تاریخ اسلام کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں مسعود بن عبداللہ ایک نوجوان تھا، اور اس نوجوان کی زندگی کی خصوصیت یہ تھی، انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا، وَكَانَ
من الصالحین، یہ مسعود بن عبداللہ بڑا ہی نیک صالح انسان تھا. اس کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ تھی، اگر کوئی اس کے ساتھ ٹھگی کرتا، اگر کوئی اسے دھوکہ دیتا، وعدہ کر کے وعدے پہ پورا نہ اترتا، پیسے لیتا مڑ کر واپس نہ کرتا، لیکن یہ خطا کرنے والا، دھوکہ دینے والا، فراڈ کرنے والا، اذیت دینے والا، تکلیف پہنچانے والا آ جاتا، آ کے یہ کہتا مسعود مجھے معاف کر دے، تو یہ مسعود بن عبداللہ کہا کرتے تھے الماضی لا یذکر، جو ہو گیا اسے چھوڑ دے، ماضی کی باتیں نہ کر، ماضی کی باتیں نہ دہرا، چل کوئی گل نہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا. ہر بندے کے ساتھ، ہر ٹھگی کرنے والے کے ساتھ، ہر اذیت دینے والے کے ساتھ یہ مسعود بن عبداللہ کا یہ معمول تھا، اس کی زندگی کی یہ خوبصورتی تھی. جب یہ مسعود بن عبداللہ فوت ہوا، تھوڑے دنوں کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، مسعود بن عبداللہ سے پوچھا اے مسعود بن عبداللہ، تو نے بڑا برداشت کر کے زندگی گزاری ہے، بڑے صبر سے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنائے رکھے ہیں، اے مسعود بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے. یہ مسعود بن عبداللہ کہتے ہیں میرے رب نے جب مجھے دیکھا، میرے نامہ اعمال کو دیکھا، مجھے دیکھتے ہی میرے رب نے وہی جملہ دہرایا جو دنیا میں دہرایا کرتا تھا. میرے رب نے مجھے کہا یا مسعود الماضی لا یذکر، اے مسعود ماضی میں جو ہو گیا چھوڑ دے، ماضی کے قصے بھول جا، جو دنیا میں ہو گیا، جو خطائیں ہو گئیں، جس طرح تو نے میرے بندوں کو معاف کیا، اس سوچ اور امید کے ساتھ لوگوں کو معاف کروں گا، آسمان والا مجھے معاف کرے گا. الماضی لا یذکر، جا مسعود تو نے لوگوں کو معاف کیا، میں اللہ آج تیرا نامہ اعمال دیکھے بغیر تجھے معاف کرتا ہوں، وہ سامنے جنت تیرا انتظار کر رہی ہے. رمضان نے ہمیں برداشت سکھائی ہے، حوصلہ سکھایا ہے، لوگوں کے ساتھ تحمل سے پیش آنا سکھایا ہے. جس بندے کے اندر یہ صفت آ جائے، غصے کو قابو کرنا آ جائے، جسے معاف کرنا آ جائے، لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا آ جائے، لوگوں کو غلطی کے وقت سوری کو تسلیم کرنا، اور خود غلطی ہو گئی ہے سوری کہنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے. لوگوں یہ تو وہ کوالٹیز ہیں، یہ وہ خوبیاں ہیں. معاف کرنا ایسی صفت ہے، برداشت کرنا ایسی صفت ہے، غلطی مان کے معافی مانگ لینا یہ ایسی صفت ہے، اگر کسی کافر کے اندر بھی آ جائے اللہ اس کافر کا مقام اور مرتبہ بھی دنیا میں بلند فرما دیتا ہے. میں نہیں کہتا، میرے نبی نے فرمایا تھا انا اقسم الثلاثہ، میں محمد 3 باتوں پہ قسم اٹھاتا ہوں، ان میں سے ایک بات یہ ہے، نبی نے فرمایا تھا میں محمد اس بات پہ قسم اٹھاتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بندہ معاف کرنا شروع کر دے، برداشت کرنا شروع کر دے، صبر سے کام لینا شروع کر دے، میں محمد اس بات پہ قسم اٹھاتا ہوں رفع اللہ درجات، اللہ دنیا میں ایسے انسان کے درجات کو، مقام کو بلند کر دیتا ہے. آج کی گفتگو کا وقت مکمل ہوا چاہتا ہے. اللہ مالک سے دعا ہے جو سنا ہے سنایا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ 3 باتیں تھیں. لوگوں اللہ کی یاد ہی اصل زندگی ہے، اور اس یاد میں 3 باتیں اگر ہم ان پہ پہرا دینا شروع کر دیں تو یہ زندگی اللہ کی یاد والی زندگی ہوگی. پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، یہ فکر اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ آسمان والا مجھے دیکھ رہا ہے. دوسری بات، میں نے کسی بھی لمحے کسی بھی وجہ سے عبادتوں کو، نیکیوں کو جن کو شروع کر رکھا ہے اس سلسلے کو اب ختم نہیں ہونے دینا، حتیٰ یاتیک الیقین، یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے. تیسری بات کہ میں نے اپنی زندگی میں لوگوں کو برداشت کرنا ہے. بڑے دل جگر گردے کا کام ہے، اللہ توفیق مانگے رب سے، اللہ توفیق دے دے گا، اور یہ اخلاق اپنانے سے آتا ہے، کہنے سننے سے نہیں آتا. تیسری بات، لوگوں کو برداشت کرنا ہے، صبر سے زندگی گزارنی ہے، حوصلے سے،
حلم سے، برداشت سے ہر معاملے کو دیکھنا ہے۔ یہ 3 باتیں اگر میرے اندر آ گئیں، مجھے اللہ سے ڈرنا آ گیا، مجھے عبادتوں کا سلیقہ آ گیا، مجھے برداشت کرنا آ گیا، تو یہ میری زندگی اللہ کی یاد والی زندگی ہوگی۔ اور انشاءاللہ ان 3 چیزوں کو اپنا کے میری زندگی بھی خوبصورت ہو سکتی ہے اور میری آخرت بھی کامیاب اور کامران ہو سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔